تعلق ہوتا ہے، پڑوسی کا تعلق ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، شریعت نے پڑوسی کے بڑے حقوق بتائے ہیں۔ انسان کے گھر کے چاروں طرف، جہاں انسان رہتا ہے اس کے گھر کے چاروں طرف جو 40 گھر ہیں وہ انسان کے پڑوسی کہلاتے ہیں۔ چاروں طرف اس کے جو 40 گھر بنتے ہیں وہ انسان کے پڑوسی کہلاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم اس شخص کا کوئی ایمان نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھائی، اور 3 مرتبہ قسم کھانے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے بچا ہوا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 مرتبہ فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے جو ہے وہ بچا ہوا نہ ہو۔ حاضرین محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا ہی کافی تھا کہ وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے بچا ہوا نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ قسم کھائی، اور 3 مرتبہ قسم کھا کے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی بچا ہوا نہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی مرتبہ آئے اور آ کے مجھے پڑوسی کے متعلق انہوں نے بتانا شروع کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسی کے حقوق بتلانے شروع کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہماری شریعت میں کہیں پڑوسی کو وراثت میں ہی شریک نہ کیا جائے۔ اتنے حقوق جبرائیل علیہ السلام نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے متعلق بتلائے ہیں۔ حاضرین محترم، پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پڑوسی کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اونچی آواز سے بولیں، پڑوسی کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پڑوسی جس کے انسان کے اوپر 3 حق ہوتے ہیں۔ پہلا پڑوسی کی قسم بتائی، فرمایا پہلی قسم پڑوسی کی وہ ہے کہ جس پڑوسی کے انسان کے اوپر 3 حق ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے کہ جس پڑوسی کے مسلمان کے اوپر 3 حق ہیں؟ فرمایا وہ پڑوسی مسلمان بھی ہو، وہ پڑوسی مسلمان بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، پڑوسی مسلمان بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حق پڑوسی کا ہے، دوسرا حق اس کا اسلام کا ہے، اور تیسرا حق اس کا تیری رشتہ داری کا ہے تیرا پڑوسی لیکن ہے مسلمان اور ہے تیرا رشتہ دار۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تیرے اوپر 3 حق ہیں۔ فرمایا پہلا حق پڑوسی کا حق ہے، دوسرا حق اسلام کا حق ہے، اور تیسرا حق رشتہ داری کا حق ہے۔ اور جس بندے کے 2 حق ہیں، جس پڑوسی کے 2 حق ہیں، فرمایا وہ مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، اس کا ایک حق اسلام کا ہے اور دوسرا حق پڑوسی ہونے کا ہے۔ ایک حق اسلام کا ہے اور دوسرا حق پڑوسی ہونے کا ہے۔ اور حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کی تیسری قسم بیان کی، فرمایا وہ بندہ جس کا صرف ایک حق ہے وہ بندہ مشرک ہے، کافر ہے۔ کہا پڑوسی ہے، پڑوسی ہونے کا حق اس کے لیے تیرے اوپر ہے۔ اب آپ اندازہ کریں جو دین تجھے اور مجھے اتنا سبق دے رہا ہے، اور تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تجھے اور مجھے یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ ایک ایسا پڑوسی جو غیر مسلم ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو مسلمان نہیں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہا پڑوسی ہونے کے لحاظ سے تو نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، پڑوسی ہونے کے لحاظ سے تو نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جو تیرا رشتہ دار نہیں ہے مسلمان اس کے تیرے اوپر دو حق ہیں، اور جو ہے مسلمان بھی اور تیرے رشتہ دار بھی پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے تیرے اوپر تین حق ہیں۔ حاضرین محترم، پہلا دائرہ نسب کا دائرہ، دوسرا دائرہ پڑوسی ہونے کا دائرہ، اور تیسرا دائرہ ہے ایمان کا دائرہ۔ تیسرا دائرہ کس کا ہے؟ ایمان کا دائرہ۔ حاضرین محترم، جتنے بھی کلمہ گو ہیں وہ سب ایک رشتے میں منسلک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والے کا بڑا لحاظ فرمایا کرتے تھے، جو ایمان والا ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بڑا لحاظ فرماتے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے، حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی بلاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بلاتا تھا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں لبیک کہا کرتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں، بلانے والا بلاتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ لبیک لبیک۔ حاضرین محترم، کوئی سائل آتا، مانگنے والا آتا تو میرے نبی اس کو کبھی رد نہیں فرماتے تھے، اس کو کبھی رد نہیں فرماتے تھے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں کا لحاظ فرماتے